ندیم قریشی صاحب، آپ کو میثاق جمہوریت کی آفر جو خواجہ آصف سے ملی ہے، کیا آپ اس کو سیریس لیں گے یا ایک کان سے ڈال کے دوسرے سے نکال دیں گے؟ سر دیکھیں، خواجہ آصف صاحب نا عموماً ایسی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو قابل مردوس کے انسان نے ان کے حوالے سے گفتگو کی کافی حد تک وہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے وہ سفیدے کے درخت ہیں جن سے نہ پاکستان کو کوئی فیض ملا نہ ان کے اپنے شہر اور حلقے کے لوگوں کو فیض۔ یہ شخص جو 2018 میں بھی آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے صدر اعظم چیف کو کہا کہ میں تو سیٹ ہار رہا ہوں، ان کو ہمیشہ سے یہ سیٹ جو ہے مینج کر کے بنی ہے، ان کو ہمیشہ سے سیٹ کسی ایجنڈے کے تحت دی گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ بات سنجیدہ ہو۔ دیکھیں، آپ جس شخص سے وہ میثاق جمہوریت کی دعوت دے رہے ہیں، پہلے تو جن کے ساتھ آپ نے پہلے میثاق جمہوریت کیا تھا اس کا تو یہ قوم اس کا بوجھ آج اٹھائے ہوئے، ان دونوں جماعتوں نے مل کے آج پاکستان کو جہاں پہنچا دیا ہے، وہ ٹی وی کی اسکرین پر سچ بولنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر سچ بولنا۔ آپ لوگ ہمت کیے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس میثاق جمہوریت کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اور دوسری طور پر جس جماعت کو پاکستان تحریک انصاف لوگ یہ کہتے ہیں اس کی قیادت کے ساتھ ان کا رویہ ہے، وہ تو آپ کے سامنے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جو ایک ایسی پارٹی کا سربراہ ہے جس کو آج بھی بلا مبالغہ پاکستان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، عمران خان، ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دے گا، ان کو آئسولیشن میں ڈال، ان کو قید تنہائی کا شکار کر دے، مطلب کسی ایک شخص سے جو ان کا پولیٹیکل اپوننٹ، جس کو پاکستان کا نوجوان امیدوں کو مرکز سمجھتا ہے، جس کو پاکستان کا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دور میں اس پر یہ بڑے اعتراضات تھے، جو 3.5 سال کا مختصر سا تھا، اس میں تعداد چیزیں ایسی ہیں جس نے کامن مین پر ٹیپ کیا تھا، ایک مزدور کو، ایک ایگریکلچرسٹ کو، ایک لیبر ورکر کو، ایک چھوٹے ٹریڈر کو سکون دیا تھا۔ انہوں نے اپنی پالیسیوں سے ہر اس چیز کو تباہ و برباد کر دیا جو کسی شخص کے کا باعث تھی۔ یہ انہوں نے پاکستان کو اشرافیہ کا پاکستان کا کیا۔ دیکھیں طبعا یہ جو نظام ہے نا، جو موجودہ نظام ہے، یہ نمک کی کان ہے، اس پہ جو شخص بھی جائے گا وہ نمک بن جائے گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس نظام سے پاکستان کی عام آدمی کو فائدہ۔ آپ کشمیر کو دبا لیں، کشمیر کے علاقوں میں آپ گلگت بلتستان کے نتائج بدل لیں، آپ چاروں صوبوں میں یہ پپٹ سائٹ لوگ لیں۔ بالکل ٹھیک ندیم بھائی، وقت کی کمی ہے، ایم سوری ندیم بھائی، ایم سوری، مجھے علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ بلوچ صاحب، خواجہ آصف صاحب نے جو میثاق جمہوریت کی بات کی ہے، کیا یہ لفظی گولہ باری ہے یا ایکچولی پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس میدان میں لایا جائے، عمران خان کو جیل سے نکالا جائے؟ کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے اور یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ پی ایم ایل این عمران خان سے ڈرتے ہیں، اس لیے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، اس لیے نام پہ پابندی لگائی گئی تھی، اس لیے تصویریں پابندی لگائی گئی تھی۔ دوسری خبر اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا، ایران سے آ رہی ہے کہ محسن نقوی ول بی دا نیو فارن منسٹر، اور تیسری خبر پہ بھی کمنٹ کیجیے گا، یہ جو بات کی گئی ہے بلاول صاحب کی طرف سے کہ ایک وزیر نے کشمیر کے مسئلے کو بڑھایا ہے گھٹانے کے بجائے۔ یور اوپینین علی گوہر بلوچ صاحب۔ دیکھیں سر، آپ کے تینوں سوال ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان تینوں پہ جو ہے وہ اپنا مطلب ہے کہ جو بھی میرا گزارشات ہیں وہ پیش کریں پلیز۔ دیکھیں، بنیادی طور پر پہلے خواجہ آصف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ سر، خواجہ آصف صاحب نے جو راولہ کوٹ کی بات کی ہے، اصل میں ان کی بات، دیکھیں جو بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بات کو ایک سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی نظر دوڑاؤں گا بلوچستان کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمپین آپ کو نظر آتی تھی مسنگ پرسن کے بارے میں، پھر ایک بلوچستان کے حقوق کے بارے میں، پھر اس طرح کی باتیں، اور آہستہ آہستہ جب بات کلیئر ہوگی تو نچوڑ یہ نکلا کہ ان تمام باتوں کے پیچھے وہ دہشت گردی چھپی ہوئی تھی، ان تمام باتوں کے پیچھے انڈیا کی فورس چھپی ہوئی تھی، ان تمام باتوں کے پیچھے بلوچستان میں انتشار پھیلانا چھپا ہوا تھا۔ اسی طرح سے جو یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر، اور اس میں کافی حد تک کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو برغلات کشمیر کے حقوق کے نام پر، مختلف باتوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک مدعا اٹھایا گیا ہے، اس کے کریکٹر جو ہے اب وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو، اور وہ ایکسپوز اس طرح ہو گئے جب ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تو انہوں نے ایک جگہ پر کہا کہ ہم یہ جو فکرہ ہے نا کہ جس میں ہم پاکستان کے بھی وفادار رہیں گے، انہوں نے کہا جی کشمیر کا لکھے پاکستان کا مٹا دیں۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، شاید جب مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے یا انشاءاللہ سال کے بعد بات ہوگی تو یہ چیزیں کلیئر مزید ہو چکی ہوں گی کہ ان لوگوں کے اصل عزائم کیا ہے۔ ان کے اصل عزائم جو ہے وہ کشمیر میں انتشار پھیلانا ہے۔
उनके असल अज़ाइम जो हैं वो जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में अलहदगी की एक जेन्युइन तहरीक है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदों के मुताबिक वो एक तहरीक है, अब वो उसको हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो उसके मज़मूम इरादे हैं भारत की हुकूमत के, तो वो ये है कि इन लोगों को किसी इशू में उठा के चंद लोगों को खरीद के तो वहाँ पर भी एक इंतशार फैला दिया जाए और हम कहेंगे देखें कि उनके कश्मीर में भी ये कुछ हो रहा है। तो जाहिर है कि वो एक जर्नल, एक सिंबल के तौर पर रावला कोर्ट का नाम दिया गया। असल में तो उन एलिमेंट्स की निशानदेही की ख्वाजा साहब ने कि जो कश्मीर में इंतशार फैला रहे हैं, इंतशार चाहते हैं, कश्मीर का अमन। बिलावल साहब पे आइए सर, बिलावल साहब की स्टेटमेंट। नहीं, वो उन्होंने ये ख्वाजा साहब के बयान पर ही बात की ना, मैंने उसी की वजाहत। वो ख्वाजा साहब की तरफ ही कह रहे हैं। चलें, और सेंसिटिव टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं छोटे बच्चे बैठे हैं तो प्लीज़ उनको दूर भेज दीजिए। मंदोखेल साहब, ये गुफ्तगू मैं आपसे इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सर, हमारे मुल्क में जिस तरीके से बच्चों के साथ ज़्यादती होती है और जो नया ट्रेंड है वो ये है कि ज़्यादती करने के बाद कत्ल भी कर दिया जाए। हमने ज़ैनब से मामला शुरू किया था, और ज़ैनब बिल आया था, फ़लाँ बिल आया, फ़लाँ बिल आया, बड़ी कानून साजी हुई, कख कुछ नहीं हुआ। फिर आई सर CCD मरियम नवाज़ की, जो कि अदालत की तरफ देखती नहीं है, खुद अदालत बन जाती है, गोली चला देती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि 900 से ज़ायद लोगों को मावरा अदालत कत्ल किया। लेकिन मंदोखेल साहब, थोड़ा प्रैक्टिकली देखिए ना, माँ बाप की नज़र से देखिए, सोसाइटी की नज़र से देखिए। अब मुझे लगता है कि कोई और सोल्यूशन है नहीं सिवाय इसके कि हम CCD की ब्रांचेस सारे सूबों में खोल दें। क्योंकि जब मैं कराची में 3 साला बच्चे की लाश देखता हूं बोरी के अंदर, मैं पेशावर से बच्चे की लाश देखता हूं बोरी के अंदर, मैं बलूचिस्तान में बच्चे की लाश देखता हूं, क्या करना चाहिए मंदोखेल साहब? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मुझे लग रहा है CCD इज द बेस्ट ऑप्शन। आपकी नजर में क्या बेस्ट ऑप्शन है? अदालतों में कोई उम्मीद नहीं है, वहां मत देखिएगा मंदोखेल साहब। देखिए, मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा तजर्बा आप सब में किसी का नहीं होगा अदालतों का, ऑफ कोर्स, और रोज हम ये सारी चीजें फेस करते हैं। और मैं ये भी आपकी बात मान रहा हूँ कि अदालतों ने कुछ नहीं किया है। पुलिस केस की बेड़ा गर्क कर लेती है, बाकी का सर अदालत निकाल लेती है। और अभी आप देख रहे हैं कराची में मेरे हल्के में जो 259 लोगों को जिंदा जलाया और 59 लोग जख्मी हुए हैं। और मैं पहले दिन जो ना, मैं सियासत में नहीं था और मैं एक TV चैनल के मॉर्निंग शो पे था, और उस वक्त हमने ये कहा कि ये केमिकल फेंका गया। आज अदालत ने उनको बरी कर दिए और वो जालिम लोग खुशियां मना रहे, जुलूस निकाल रहे, मिठाइयां बांट रहे। तो मैं ये सारी चीजों का फिर एक सवाल करता हूं उस सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच से कि अगर जिन मुल्जिमान को कि तमाम हाई कोर्ट ने भी सजा दी, लोअर कोर्ट ने भी TC ने दिए, आपने उसको बरी कर दिए, तो ये जरा ये भी फरमा दिए कि इन लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल चढ़क करके खुदकुशी की है, तो ये बता देते हैं या किसने की है, या इंक्वायरी खोल देते हैं।